آج عمران خان صاحب نے جناب جو تقریر کی، میرے خیال میں کام شروع ہو چکا ہے، اور کام اس لیے میں کہہ رہا ہوں شروع ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب جو تقاریر کرتے رہے الیکشن سے پہلے، وہ کہتے رہے کہ میں اپنے ملک کے لیے پیسہ اکٹھا کروں گا، اور آج جو پہلا سٹیپ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہیں ڈیم بنانے ہیں، ملک میں خوشحالی جناب یہاں پہ قحط ہو سکتا ہے، اور شارٹیج ہے بہت زیادہ پانی کی، اور اگر ہم نے ابھی ہینڈل نہ کیا اس سچویشن کو تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو بولا ہے کہ وہ جتنے پیسے ہو سکتے ہیں دے دے۔ انیشلی اگر $1000 بھی اگر وہ بھیج دیں تو ان یہاں پہ تعمیر جو ہے ڈیمز کی شروع ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اس سے تھوڑا سا آگے چلوں گا، جو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب ڈیمز جو ہیں وہ تو ہم بنائیں گے، بالکل بنائیں گے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اور چیز سامنے آئے گی، وہ یہ ہوگی کہ ریکویسٹ کی جائے گی، اور حکومت کی جانب سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ جناب آپ جو پیسے ہیں جو اپنے لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں، میں آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں، وہ اگر $1000 بھیجتے ہیں تو $1500 بھیج دیں، 1500 بھیجتے ہیں تو 2000 بھیج دیں، وہ کسی فنڈ میں نہیں جائیں گے۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے۔ وہ پیسہ جو ہے آپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں، کیونکہ وہ ریمیٹنسز جو آئیں گی باہر سے، اس سے ملک کے خزانے کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو سامنے آنے والی ہے، اور عنقریب اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جناب یہ بھی سامنے آئے گی چیز۔ بہت اچھا انیشیٹو، جتنا اپریشیٹ کیا جائے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے اس انیشیٹو کو وہ کم ہے، اور ریکویسٹ عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، لوگ اعتبار کرتے ہیں ان کے، اور کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ان کے پیسوں کی حفاظت وہ خود کریں گے، اینڈ ہی مینز اٹ۔ اور وہ ایک تو بات یہ ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب آپ جتنا جلد ہو سکے آپ ڈونیٹ کریں عمران خان صاحب کو یہ پیسے، حکومت کو یہ پیسے۔ یہ عمران خان صاحب کی ذات پہ نہیں لگنے، یہ عمران خان صاحب کی ذات کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ حکومت کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ ہم سب کے لیے پیسے ہیں، کیونکہ ہم ڈیمز بنائیں گے، اور ہم ڈیمز جتنے چھوٹے چھوٹے ڈیم ہو سکتے ہیں ہم بنانے کی کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اور جو کنٹروورشل چیزیں ہیں یا کنٹروورشل ڈیمز ہیں ان کو ہم بعد میں ان کو ایڈریس کریں گے ان چیزوں کو، لیکن فی الحال امیڈیٹلی ہم عمران خان صاحب کی ریکویسٹ کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، اور جلد از جلد اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں $1000، تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی، دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے۔ 6 سپٹمبر جی ڈیفنس ڈے منایا گیا، اور GHQ میں منایا گیا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی جناب کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن بھی تھی، وہاں پہ نون لیگ کی ریپریزنٹیشن بھی تھی وہاں پہ، اور سب سے بڑی بات یہ تھی جناب کہ وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب چیف گیسٹ تھے وہاں پہ۔ ایک ایسا اوکیزن، شہداء کو جناب ہم سولیڈیرٹی شو کر رہے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ سیاسی لوگ بھی موجود تھے، اور ہر قسم کا وہاں پہ شخص موجود تھا، اور ایک نیشنل ہارمنی جو کریٹ کی جا سکتی ہے میرے خیال میں اس سے بہتر نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی اس کے بارے میں بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، 1-2 پوائنٹس میں بہت اہم تھے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ بالکل آؤٹ رائٹلی انہوں نے ریفیوز کیا، اور انہوں نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایٹ دیئر بیسٹ ہیں اس وقت جی۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی میرے خیال میں جس طرف اشارہ کیا ہے میرے خیال میں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، انہوں نے کہا جی کہ اب ہم
دوسروں کی جنگ نہیں لڑیں گے اور اب ایسی پالیسی بنائی جائے گی پاکستان کے لیے جو پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہوگی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے بہت اہم بات کی، انہوں نے پوری ہسٹری بیان کی اور ہسٹری کے بعد انہوں نے کہا کہ وی آر اسٹل ان اے اسٹیٹ آف وار۔ ایک چیز میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا چیف آف آرمی سٹاف کی کہ چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب ایک واحد جنرل ہیں جنہوں نے جناب ہمیشہ اس چیز پہ سٹریس کیا کہ جناب ڈیموکریسی ہونی چاہیے اینڈ ہی از ویری مچ پرو ڈیموکریٹک، اور اس کا جناب جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے 6 سپٹمبر کی جو کل جو تقریب تھی اس میں جناب ہر قسم کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ شو کر کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو چیف گیسٹ بنا کے انہوں نے اس چیز کا جناب بالکل کھلے دل سے جناب وہاں پہ اس کو بیان کر دیا کہ جناب یہاں پہ ڈیموکریسی چلے گی، فوج کے ساتھ چلے گی اور فوج عوام کی ہے، عوام فوج کے ساتھ ہے، فوج عوام کے ساتھ ہے اور جناب اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے دنیا کو بتانی ضروری ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں لیکن چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی 76,000 کے لگ بھگ لوگوں نے پاکستان میں قربانیاں دی۔ ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جناب، اور وہ یہ ہے جناب کہ کسی بھی ملک میں جس قسم کی جنگ ہم اس وقت فیس کر رہی ہے، پاکستان فیس کر رہا ہے، اس کو ہائیبرڈ وار کہہ سکتے ہیں، اور اس جنگ کی موجودگی میں ہم لوگ الیکشنز بھی کراتے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس بھی جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عوام کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ سو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میرے خیال میں اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے جی۔ اور انشاءاللہ یہ میں آپ سب سے وعدہ ہے کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں اور ہماری فورن پالیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی۔ یہ جو ایک متھ بنائی ہوئی ہے سول ملٹری ریلیشن، یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کشمکش چل رہی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور کا ہم سب نے مل کر بھرپور مقابلہ کیا ہے اور بے مثال کامیابی حاصل کی ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 76,000 سے زائد پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے۔ ہم پچھلی 2 دہائیوں میں بہت سے مشکل دور سے گزرے ہیں، ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں مگر کام ابھی ختم نہیں ہوا، جنگ ابھی جاری ہے، ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے۔ میں آج بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جناب پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑی آپٹمسٹک اپروچ سامنے رکھی اور جب سوال کیا گیا ان سے ایک ڈیلیگیٹ نے امریکن ڈیلیگیٹ نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے ریلیشنز ہیں جو امریکہ کے ساتھ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سپورٹس مین ہوں اور جب میں فیلڈ میں اترتا ہوں تو جناب میں اس امید سے اترتا ہوں کہ جناب میں جیتوں گا۔ سو ایک بڑی اچھی کلپ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، اس کا وہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ۔ Mr. Prime Minister, are you confident you can reset the relationship with the United States? Please. You know, I'm a born optimist. A sportsman always is an optimist. He steps on the field and he thinks he's going to win. ان سب چیزوں کو میں لے کے ساتھ چلوں گا۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب موجود ہوں گے جی میرے ساتھ، جنرل عبدالقیوم صاحب مسلم لیگ نون سے، اور قمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی سے۔ جی شہزاد چودھری صاحب، what exactly is happening? فرسٹ آف آل دا ٹائمنگس، سیکرٹری آف اسٹیٹ آتے ہیں امریکہ سے، پھر جناب چائنیز فارن منسٹر آتے ہیں اور آ کے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے کسی نے ڈیل نہیں کیا ہے، شاید اس لیے یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو ذرا پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کی اپروچ کیا ہے، یا دیر آر ادر ریزنز آلسو جی؟ نہیں، ایک تو دیکھیے امریکہ والے اس ایریا میں آ رہے تھے اور ان کا بھارت کا دورہ تھا جو کہ پلانڈ دورہ تھا، اور اس کے دورے کے لیے انہوں نے اس طرف آنا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس دوران ہماری گورنمنٹ بھی بدلی تھی اور افغانستان امریکہ کا ایک جاگتا ایشو ہے،
ایک ایشو آف کنسرن ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نئی حکومت نئی لیڈرشپ کی سوچ کس نوعیت کی ہے اور یہ کیا کس طرح اپنے خیالات رکھتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ گیٹ ٹو نو دورہ زیادہ تھا, ورنہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو تقریباً دسمبر کے بعد سے ہی ایک معلق, جسے کہنا چاہیے معلق ہیں, رسمی سطح پہ صرف تعلقات ہیں سفارت خانوں کی حد تک, ادروائز معلق تھے. اور آہستہ آہستہ امریکہ تمام تر پیسہ جو کہ اس نے پاکستان کے لیے رکھا ہوا تھا, مختص کیا ہوا تھا, اس کو کینسل کیا جا رہا تھا. تو اب تک 926 ان کے فائنینشیل ایئر میں $926 ملین اب تک پاکستان کے لیے وہ کینسل کر چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہے. ویسے ان کا ارادہ بھارت جانے کا تھا, وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی میٹنگز کرنی تھیں جو فارمل میٹنگز تھی, اور وہ بھی کچھ کم از کم 2 مرتبہ کے التوا کے بعد تیسری مرتبہ جا کے فائنلی یہ ان کی بھی میٹنگز ہو پائی ہیں. ورنہ 2 مرتبہ پہلے میرے خیال میں جنوری میں اور اپریل میں تو اب تک یہ تیار نہیں ہو پائے تھے کہ ملاقاتیں کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ سچویشن ہے. جہاں تک چین کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ چین بہت پاکستان کا امپورٹنٹ فرینڈ ہے اور بہت تعلقات ہیں چین کے, ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کی خاطر, اپنے تعلقات کی خاطر, اپنے مستقبل کی خاطر, اور پھر یہ وقت ہے جہاں پر کہ دھڑے دنیا میں بڑی طاقتوں کے بن رہے ہیں. روس کا دھڑا اپنا ایک بننے اسٹیبلش ہو رہا ہے, ترکی کے ساتھ, سیریا کے ساتھ, اس سائڈ پہ. یہاں پہ چین کافی متحرک ہے ہمارے ایریا میں, اور امریکہ پریشان ہے دونوں وجوہات کی بنا پہ کہ دونوں صورتوں میں اور دونوں علاقوں میں دونوں بڑی طاقتیں اس خطے کی جو ہیں وہ اپنا رول زیادہ متحرک ہو کے ادا کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے تینوں ہی ایک دوسرے کے ٹو لینے کے لیے, خیالات کو جانچنے کے لیے, لوگوں کی لیڈرشپ کو جانچنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر اپنے انٹرسٹ کو جہاں تک ممکن ہو دفاع کرنے کے لیے. تو یہ مجھے تو یہ فی الحال آؤٹ جو ورلڈلی ہے, جو اپیرنٹلی ہے, وہ یہ نظر آتا ہے. پہلے 1-2 مرتبہ جو وزٹ تھا امریکن ڈیلیگیٹس کا انڈیا کا, وہ کینسل ہوا, اور اس کے بعد جناب آئے وہ. تو کیا کوئی کمپلشن سمجھی جاتی ہے کہ جناب پاکستان کا بھی دورہ کرتے ہوئے جائیں پھر انڈیا جائیں, یا کمپلشن تھی, یا کوئی, یا جغرافیکلی ہم لوگ لوکیٹڈ ایسے ہیں کہ ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا, یا ابھی بھی کوئی امید کی کرن باقی ہے کہ ہم لوگ کوئی جیسے ایک چیز شہزاد صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے پرائم منسٹر صاحب سے, عمران خان صاحب سے ایک کوشچن کیا گیا, امریکن ڈیلیگیٹ نے کیا کہ جناب آپ ابھی بھی امریکن ریلیشنز اپنے ری سیٹ کر سکتے ہیں. تو ہی سیٹ دیٹ ہی از آپٹیمسٹک, ہی از اے اسپورٹس مین اینڈ ہی از آپٹیمسٹک اباؤٹ دس تھنگ. اور اسی طرح کیا ممکن ہے ری سیٹ ہو سکتے ہیں ریلیشن ود امریکہ؟ ہمیشہ راکی تو رہے ہیں سچویشن ہماری, لیکن پھر بھی ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو پھر بھی کوئی امید نظر آتی ہے؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی عہدیداران جو ہیں ان کے سیکرٹریز آف ڈیفینس اینڈ فارن افیئرز یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ, یہ دونوں ہی دنیا میں مختلف جہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ یہ چکر لگاتے رہتے ہیں. اس سے پہلے انٹرسٹنگلی پچھلے 1.5 سال میں یہ آئے ہیں لیکن پاکستان وزٹ نہیں کر پائے. یہ جو ابھی پومپیو صاحب ہیں یہ تو آئے ہی پہلی مرتبہ ہیں. اس سے پہلے جو کہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا, اور ہٹائے جانے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ نئے آئے اور اب تک انہوں نے وزٹ نہیں کیا تھا. لیکن یہ افغانستان کا چکر لگا کے جا چکے ہیں, اور افغانستان اور پاکستان بھی جغرافیکلی ساتھ ہی ساتھ ہیں. سیکٹری میٹرز آتے رہتے ہیں اور چکر لگا کے چلے جاتے ہیں. افغانستان کا پاکستان نیکسٹ ڈور نیبر ہے, نہیں آتے. تو یہ کیونکہ گورنمنٹ کی تبدیلی کی وجہ سے, جو پاکستان میں گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا کچھ یہ یہاں کا فیل لینا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی کہ کس طرح کی سوچ ہے, کس حد تک مل کے چل سکتے ہیں اور کیا سوچ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ آ جاتے ہیں اس چیز پہ جو اگلا آپ کا سوال تھا کہ کیا کبھی ریکوری ہو سکتی ہے, ریسیٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس کا تعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ہمیشہ ضرورت کی بنیاد پہ رہا ہے, اور جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑی ہے تو پاکستان آج تک ان کے لیے پھر سے سینٹرل ہوتا ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ 1990 میں بلکہ 89 میں جب یہ سوویت یونین ختم ہوا
اور افغانستان کی وار اختتام کو پہنچی, کولڈ وار ایرا کی بات تھی, کولڈ وار ایرا کی. تو فیبرری 90 میں خقان یہ کام ہوا اور اکتوبر 90 میں ہم پہ پیسٹر امینڈمنٹ لگ چکی تھی, اور پھر اس کے بعد سمنگٹن امینڈمنٹ آئی, اور پھر اس کے بعد فوراً بعد براؤن امینڈمنٹ آئی, اور یہ تمام کی تمام تینوں امینڈمنٹس اکٹھی لگاتار چل رہی تھی. یہ تقریباً سینکشنز تھیں پاکستان کی کسی قسم کی بھی ملٹری سپورٹ کے لیے یا ملٹری کے ساتھ کوئی تعلقات کے لیے, اور باقی لوگوں پہ کوئی کسی قسم کا کاروبار, خاص طور پر نیوکلیئر کانٹیکس میں. تو اس کی 3 مختلف جہتیں تھیں جس میں پاکستان کا رستہ روک دیا گیا تھا. یہ 1990, 91, 92 کے اندر یہ معاملات ہوئے. پھر آتا ہے 9/11 2001 کے اندر, اور یہ ہم نے وہ دہائی جو ہے وہ ان تینوں امینڈمنٹس کے نیچے گزاری امریکہ کے ساتھ تعلقات کے کانٹیکس میں. یعنی اس وقت معلق اسی طریقے سے ہو گئے جس طریقے سے پریکٹیکلی اس سال دسمبر سے ہوا ہے. لیکن جو ہی 9/11 ہوا اس کے بعد یہ کسی کو امریکہ میں یاد بھی نہیں رہا کہ ہم نے ان پہ یہ فلانی چیز لگائی ہوئی ہے, اٹھا کے باہر ماری اور پھینکی, ان کو چھوڑ چھاڑ کیا, کینسل کیا, اور انہوں نے کہا مانگو جو مانگتے ہو. اور پاکستان, اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ پاکستان کتنی آسانی سے پھر ان کے اثر میں آ جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سپر پاور ہے, ہمیں اس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں, رکھنے چاہیے, تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے, جہاں بہتری کی امید ہوتی ہو ہونا چاہیے. لیکن یہ پھر اس قسم کے تعلقات ٹرانزیکشنل نہ بنے کہ آپ ہمیں پیسے دیں, ہمیں اسلحہ دیں, اس کے بعد پھر ہم جا کے آپ کے لیے ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کم از کم اب ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز اور کہہ رہے ہیں شہزاد چودھری صاحب, ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم کسی اور کی جنگ اب نہیں لڑیں گے. He's very firm about this thing. So that means کہ وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جناب امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کی جنگ اب وہ نہیں لڑیں گے. جی, میں بالکل, ان کی اپنی سوچ ہے اور ہر گورنمنٹ اپنی پالیسی لے کے آتی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی پالیسی میں یہ واضح, انہوں نے کل بھی اعلان کیا کہ وہ کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو جب پہلے یہ جنگ ہوئی, جب پاکستان اس جنگ میں گیا تو اس کے بہت مخالف تھے. یہ ان کی سوچ ہے, اور انہوں نے واضح طور پہ آئی تھنک بڑا بالکل کلیئرلی اس چیز کا احاطہ کیا اور اس کو اناؤنس کیا کل, اور غالباً یہی پالیسی ان کی رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان فرسٹ کے کانٹیکسٹ میں ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ایوالو ہوں گی جو جس طرح ہونی چاہیے. ایک اور سٹیٹمنٹ عمران خان دے چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ وی کین بی پارٹنرز ان پیس ود امریکہ بٹ ناٹ ان وار. آئی ایگری ود دیٹ. ایگزیکٹلی اسی چیز کا ریپیٹیشن یا اسی چیز کی اٹریشن ہے جو انہوں نے کہی کہ ہم کسی اور جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے کہ وی ول بی اے پارٹنرز ان پیس, اور لیٹ دی امریکنز دین show to the world کہ they are actually pursuing peace. اگر وہ پیس کو پرسو کر رہے ہیں تو پاکستان کو اپنے ساتھ پائیں گے, اور اگر وہ وار کو پرسو کر رہے ہیں تو پاکستان پھر اس سے علیحدہ ہو جائے گا, جو کہ پاکستان پچھلے 2-2.5 سال سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے جو ہماری ہے وہ تو ہم لڑیں گے, اپنے ایریا میں لڑیں گے, اپنے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے, لیکن ہم آپ کی جنگ آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کا بوجھ بہت دیر تک اٹھایا ہے اور ہم نے ہمیشہ اس سے نقصان اٹھایا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی جنگ نہیں لڑیں گے, اور کہتے ہیں جناب کہ سول ملٹری ریلیشن شپ بالکل ایک پیج پہ ہے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اور میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ پہلی دفعہ اتنے اچھے ریلیشنز ہیں آرمی کے اور پولیٹیشنز کے, جی, حکومت وقت کے اور آرمڈ فورسز کے. جی دیکھیں رن صاحب, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اور آرمڈ فورسز جو کہ ایک امپارٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور جس کا کل بربلا اقرار بھی کیا عمران خان صاحب نے کہ دی بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے دی کنٹری, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ نے بھی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ٹریننگ کی, آپ نے دیکھا ہے, تو اس میں تو کوئی اچھے ہونے چاہیے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا حکومت کے اور انسٹیٹیوشن کی ایک ہے, پھر ہے سول ملٹری ریلیشن. سول کا پچھلے DGISPR نے بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی. دیٹ مینس کہ عام پبلک اور آرمی, عام پبلک اور آرمی کا بہترین ریلیشن شپ ہے اللہ کے کرم سے. ایک سیاسی جماعت بہت زیادہ لے تو 1.5 کروڑ ووٹ لیتے ہیں, لیکن 20-22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں, بیکاز یہ ہماری قومی فوج ہے. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو بیسٹ ریلیشنز کنٹری میں ہیں, جب آپ
सिविल का मतलब अगर हुकूमत के अंदर या बाहर वो पॉलिटिकल लोग हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट रिलेशन और सबका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। ये ज़हन में भी हमें रखना ज़रूरी है कि ये अदारा हमारा कौमी अदारा है और अल्लाह के करम से इसी के पीछे हम अपनी यानी टोटल हमारी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, तो आई थिंक दिस इज गुड थिंग। अभी ये कह रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको मेंटेन करना होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरों की जंग भी हम नहीं लड़ना चाहते जी, और मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर मैसेज है इमरान खान साहब ने जो दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि वी विल नॉट इंडल्ज इन अदर पीपल्स वॉर नाउ, वी कैन बी फ्रेंड्स इन पीस। अमेरिका को रेफर कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब वी कैन बी फ्रेंड्स इन पीस बट नॉट इन वॉर। सो हाउ डू यू टेक दिस वन जी? देखिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है और आई थिंक मैं अप्रिशिएट करूंगा प्राइम मिनिस्टर के बयान को कि हम तो आपके साथ ही पीस में बनते हैं, और यही पॉलिसी इवन मिडिल ईस्ट में जब यमन की बात आई है तो हमने यही कहा है कि लड़ाई में खसूसन किसी और जगह पे जाके और किसी भी वो नहीं करना चाहते। कायरा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं जनाब कि अभी जंग जारी है और हमने बहुत से मराहिल से हम गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी जंग जो है वो जारी है। ही इज रेफरिंग टू द 5th जनरेशन वॉर जी, ही इज रेफरिंग टू द हाइब्रिड वॉर जी। सो अभी जंग जारी है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि जंग जारी है और ये मुख्तलिफ किस्म की जंग है जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, लेकिन स्टिल द कमिटमेंट टूवर्ड्स डेमोक्रेसी इज मतलब सो अप्रिशिएटेबल कि जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। इलेक्शंस भी होते हैं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो भी जारी रहता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन जी? साहब, एक तो एक अच्छा अमल है कि चले पाकिस्तान के वजीर आजम को, मुंतखब हुकूमत को उसका ड्यू रिगार्ड और उसका रिस्पेक्ट दिया जाना शुरू हुआ है, जो एक अच्छा अमल है। जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के ऊपर जिस जेस्चर का इजहार किया गया वो भी एक अच्छा था, और कल भी डिफेंस डे पे भी चले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाने की एक रवायत तो शुरू की गई। ये एक अच्छी रवायत है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा बिलावल साहब वहाँ पे थे, कायरा साहब आप बिलावल साहब वहाँ पे थे, शेरी रहमान साहिबा वहाँ पे थी, राजा परवेज अशरफ साहब वहाँ पे थे, और आपके नवीद कमर साहब वहाँ पे थे। एक अच्छा अमल किया गया है, मैं तो इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अपोजिशन के मेंबरान को भी बुलाया गया, लेकिन इससे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ बुला के उनसे स्पीच कराई गई। ये एक अच्छी ट्रेडिशन डाली गई है। लेट आए देर आए दुरुस्त आए, चले कहीं तो शुरू हुआ ना ये काम, तो अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि जो दूसरों की जंग का इशू है उस मौके पे ठीक है, जो इमरान खान साहब का मौकफ है ये उन्होंने पहले भी कहा, शायद उस मौके पे उनके बुरसा के सामने इस तरह ये कहना मुसल्लह अफवाज की साबका क़यादतों को शायद चार्जशीट ही है एक तरह का, कि उनकी वजह से गलत फैसले हुए और उन गलत फैसलों की बदौलत हमें उस जंग के अंदर हमारे नौजवान शहीद हुए। इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में कायरा साहब बिल्कुल स्ट्रेट बात थी, उन्होंने अपने आप को बात की थी, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान या पुरानी जो क़यादत है अफवाज पाकिस्तान की उसका रेफर नहीं किया। बात इमरान खान की या किसी और की नहीं, बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की फौजी और सिविलियन क़यादत ने ये फैसले किए थे ना, बल्कि जब ये जंग शुरू हुई थी। कायरा साहब एक चीज आपको जरा थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, उन्होंने जो तकरीर में जो बात की है इमरान खान साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने आप को वहां पे एड्रेस किया है कि मैं इस सर, उन्होंने ये भी कहा है, जहां तक मैंने सुना राना साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जंग हम आइंदा किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, और जो जंग हम लड़ते रहे, मैं तो पहले भी कहता रहा, ये हमारी जंग नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहा है और जिस मौके पे कह रहा है, तो उस मौके को जरा गौर करना चाहिए ना। मैं इस रंग में कह रहा हूँ, ना कहते तो अच्छा था। उन्होंने खिलाफ हकीकत शायद नहीं कहा, उनका नैरेटिव यही है, और ये काफी हद तक दुरुस्त भी कहा जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी है राना साहब कि जब तारीख में आप 30-40 साल बाद खड़े होकर अपने किसी फैसले को री एंडोर्स कर रहे हो या कहें, उसका रेफरेंस पॉइंट और होता है। अफगानिस्तान के अंदर जारी जंग जो थी ना जी, जो 79 में शुरू हुई थी, उसके डांडे तो वहां से शुरू होते हैं ना। और अगर आप कहें कि आपने
जो उसामा बिन लादेन के लेकिन बाद that was a कोल्ड वॉर इरा जी. कोल्ड वॉर इरा में दो सुपर पावर्स थी, एक सुपर पावर ने दूसरी सुपर पावर को डिसइंटीग्रेट राणा करवाना साहब, था. लेकिन साथ ही ये बात भी अपनी जगह बड़ी मोतबर और जरूरी है कि जब 9/11 हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं थे. उस वक्त That's a पाकिस्तान different को forced scenario, to it. Kaira Saab. That's a different scenario. But if उसी you're की बात हो talking रही है about ना, the उसी में Cold War era, उसी में आप that was a दूसरों की different जंग में गए scenario. ना जी. उसी में आप दूसरों की जंग में गए ना राणा साहब, और तो कोई दूसरों की जंग नहीं है. जी हम तो कोई दुरुस्त है, हिंदुस्तान की या लेकिन उस वक्त इस्राइल मेरे की ख्याल जंग में करने के लिए. एनवायरनमेंट डिफरेंट थी जी. मैं यही कह रहा हूँ, आप भी वही कह रहे हैं कि उस दौर में जब ये फैसले किए गए उसका रेफरेंस पॉइंट और था. ये कहना कि वो फैसले गलत थे, ठीक है, आपको 15 साल 20 साल के बाद आगे हिस्ट्री जज करे तो उसकी जजमेंट और आ सकती है. चले अच्छा, ये अभी जो जिस तरह की कमिटमेंट है अभी तक डेमोक्रेसी की, यू आर हैप्पी विद इट कायरा साहब? जो चीफ ऑफ मुझे आर्मी खुशी है स्टाफ की जी, कमिटमेंट बिल्कुल. है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी जी. किसकी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी जी, क्योंकि ही इज वेरी प्रो डेमोक्रेटिक जी. ही इज लाइक मैं फॉर बिल्कुल मैं डेमोक्रेसी इसको जी. अप्रिशिएट करूंगा, हर उस कदम को अप्रिशिएट करूंगा जो जमहूरियत की मजबूती के लिए हमारे इदारे अदा करेंगे. और ये किसी एक फर्द के साथ तब्दील नहीं होनी चाहिए. इस ट्रेंडिशन को, इस ट्रेंड को इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फर्द तो तब्दील होते रहते हैं ना जी. फर्द के तब्दील होने से पॉलिसियां तब्दील हो तो सस्टेनेबल नहीं होती. तो बड़ा अच्छा अमल है, अप्रिशिएट दैट. बट कि ये इदारे का रवैया बन जाए और फॉर फ्यूचर जो भी बंदा आए, जो भी चीफ आए, वो जात के साथ, एक इंडिविजुअल के साथ उसका रवैया ना हो बल्कि इंस्टीट्यूशनल हो. जनरल साहब, व्हाट डू यू थिंक? ये कॉन्टिन्यूटी जो है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क जी. कॉन्टिन्यूटी क्या जारी रह सकती है जी विद द चेंज ऑफ फेसेस जी? अगर फेस चेंज हो जाए तो कॉन्टिन्यूटी रखना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर पीछे हम चले जाए थोड़ा सा हिस्ट्री में तो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती. कॉन्टिन्यूटी रह सकेगी. देखें कितना अच्छा 6 सितंबर का ओकेजन, वहाँ पे जनाब मौजूद थे, वहाँ पे जनाब अपोजिशन के लोग भी, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे. उसके अलावा जनाब हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट वहाँ पे, और जनाब पीपल्स पार्टी वाले भी वहाँ पे मौजूद. वहाँ पे हर किस्म का बंदा वहाँ पे मौजूद था जी. मीडिया वहाँ पे मौजूद था, यू नो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौजूद थी. एंड यू नो, दिस इज़ अ न्यू थिंग विच आई हैव कम अक्रॉस जी. व्हाट डू यू थिंक कि ये कॉन्टिन्यूटी रह सकती है जी? राणा साहब, मैं भी आपकी तरह एक नेशनलिस्ट हूँ और मैं हमेशा पार्टियों से और अपने प्रोफेशनल और प्रोकियल सोच से ऊपर उठ के मुल्क का देखता हूँ. ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी. कल का जो मैंने डीजे इश्तियार को मैसेज भी किया है और उसमें शुक्रिया अदा किया है. मैंने कहा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और जो प्रेजेंटेशन थी और जिस तरीके से 65 वार और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया और इसकी अहमियत का इजहार किया गया कि हम सब एक हैं. प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच इससे शुरू की कि हमारे घर वाले भी सारे इकट्ठे हो गए. दैट वाज इंडिकेटेड स्पिरिट की पूरी कौम की थी. तो आई थिंक ये जो है यही हमें आगे लेके जाएगी. और मुख्तलिफ अदवार में अगर ये नहीं हुआ तो वो इंडिविजुअल्स की वजह से नहीं हुआ. अनफॉर्चुनेटली हम में से जैसे वीक लोग भी हर जगह होते हैं कि कई दफा हम सोचते हैं और अपनी ईगो पे. एंड आई थिंक ये एक बिग लेसन है कि अगर हमने बैरूनी दुनिया का मुकाबला करना है तो हमें एक जगह पे यक जबान होके बोलना हो और यक जान होके मुकाबला करना पड़ेगा. और हम अपनी अफवाज के पीछे हैं और हमारी अफवाज हमारी ताकत है, और हम हमारी जो उमंगें हैं और उनके लिए दुआएं हैं वो अफवाज पाकिस्तान की ताकत. हमने अपने इदारे बनाने हैं जी, और अपने इदारों को हम बनाएंगे, मजबूत करेंगे. और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि जब हम अपने इदारे बनाकर छोड़ेंगे, एक इदारा जो इस वक्त बिल्कुल इंटैक्ट है और हर तरीके से कामयाबी की तरफ चल रहा है जनाब, वो है आर्म्ड फोर्सेस का इदारा. और आर्म्ड फोर्सेस के इदारा अगर चल सकता है तो बाकी इदारे भी चल सकते हैं. हमें उसमें जो भी चेंजेस लानी पड़ेंगी, हमारी कमिटमेंट है, हम पूरी करेंगे. और इमरान खान साहब का भी यही विजन है और अफवाज पाकिस्तान का भी यही विजन है, और इसको हम कंप्लीट होता हुआ अनकरीब देखेंगे जी. फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.